اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری، داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری، داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری۔ مفتی قاسم اتاری صاحب مدہ ذلہ العالی کا برمنگھم میں سنتوں بھرا بیان۔ داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری۔ نگران شورا کی برمنگھم یو کے میں اسلامی زندگی کیسے گزاریں کورس میں شرکت۔ داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت۔ داتا میرے داتا میرے داتا علی حجویری۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت پیش خدمت ہے۔ آپ نے حیدر شہباز اتاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت کی۔ سوری پیغام آپ بھی دیکھیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حیدر شہباز اتاری، پائلٹ پاکستان ایئر فورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی بکوار المدینہ نے امی جان کی وفات کی اطلاع دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے صغیر کبیر گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جلوہ مصطفیٰ سے آباد فرما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تا حد نظر وسیع کر دے۔ یا اللہ مرحومہ کو بے حساب بخش کر سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوس نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں عالی شان محل عطا فرما۔ مرحومہ کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حیدر شہباز اتاری، آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے۔ امی جان نے تو جو آپ کے لیے قربانیاں دی ان کا تو حق آپ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، مدنی قافلے میں سفر کر دیں یا ہمارے پاس آ جائیں، اعتکاف کر لیں باب المدینہ میں پورے رمضان شریف کا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ مزید امی جان کے سارے ثواب کے لیے ہو سکے تو 12ویں شریف کی نسبت سے 12,000 روپے کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے ان کو ایصال ثواب کی مجلسوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تقسیم فرما کر اپنی آخرت کا بھی بھلا کریں، امی کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری نے برمنگھم یو کے میں جاری اسلامی زندگی کیسے گزارے کورس میں شرکاء کو اپنے قیمتی مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کا یہ بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کا ایک مختصر اقتباس پیش خدمت ہے۔ شرعی احکام کو یا دین اسلام کے احکام کو ہم مختلف حصوں میں جو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ مختلف انداز میں اسے کوئی مختلف انداز میں بیان کرے،
لیکن جو اپیرنٹلی جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ دین بنیادی طور پر 7 شعبوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات، نمبر 5 معاشرت، نمبر 6 آداب، اور نمبر 7 حلال و حرام. تو یہاں رہتے ہوئے الحاد، دہریت، نیچریت، ان چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. اب ان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کفر کا اپنا زور، اپنے عقیدوں کو پھیلانے کا زور موجود ہے تو ادھر ایمان کی حفاظت کا بھی اتنا ہی مضبوط ذریعہ ہونا چاہیے. عقیدہ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، صحیح عقیدہ سنیں، اسے اپنائیں، عقیدے کے بارے میں پڑھیں، اسے دل سے لگائیں. یہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی تو ہمارا ایمان بچے گا، ہماری اولاد کا ایمان بچے گا. ورنہ ہم بچ جائیں گے لیکن ہو سکتا اولاد نہ بچ سکے، ہو سکتا ہے وہ بچ جائے لیکن آگے ان کی اولاد نہ بچ سکے. کہ دن بدن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو اسلام پر جو اس علمی میدان کے اندر حملے ہیں، علمی میدان کے اندر حملے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں. اسلامی عقائد کے بارے میں تذبذب کا شکار، ڈاؤٹ کا شکار کرنے والے معاملات کم نہیں. اب یہ عقیدہ کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ عقیدہ اسی طرح سیکھیں گے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہے وہ 2 چیزوں کا بڑی آسانی سے جانتا ہے. نمبر 1 بہار شریعت. بہار شریعت کو ہر کوئی جانتا ہوگا، جو دعوت اسلامی والا بہار شریعت کو ضرور جانتا ہوتا ہے. بہار شریعت کا پہلا حصہ عقیدے کے بارے میں. نمبر 2 امیر اہل سنت کی مشہور کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں ہمیں اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے کافی ہے. اسلامی زندگی کیسے گزاریں، یہ عنوان ہے اس کورس کا جو برمنگم UK میں ہے جاری. نگران شورا نے شرکاء کو اس ضمن میں ماہ کے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کے مدنی پھول مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے گئے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یقین مانیے یہ حدیث دل کی گہرائی میں اتر گئی نا، آپ کو سکون ملے گا اللہ نے چاہا تو. حدیث پاک ہے، جو شخص اس حالت پہ صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے دل میں پورا امن ہو، اور اس کے پاس اس دن کی غذا موجود ہو، تو حدیث میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا. گویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جمع کر دی. یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ہمیں یہ سوچ ملی ہوئی ہے، ہم نے ہمارے بچوں کو یہ سوچ دی ہے. ہم شروع سے آخر تک ایک ہی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں، کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے. جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سادگی والی زندگی نصیب فرمائے. اگر سادگی والی زندگی اگر عطا ہو گئی ہم کو، یقین مانیے گھر میں پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں ہمیں سادگی نصیب ہو گئی. اب یہ نصیب ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو پڑھ کر کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مدنی التجا ہے UK، یورپ، امریکہ، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں سے، عاشقان رسول سے، پلیز ڈونٹ فارگیٹ مدنی مذاکرہ ان ایوری ویک آن مدنی چینل. بالکل بھولے نہیں. اگر آپ واقعی گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، مدنی التجا. اور یہاں مجھے پتا ہے کہ ایک ٹرانسلیشن لینگویج بیریئر ہے، آئی نو ویری ویل، لینگویج بیریئر ہے، لیکن موسٹلی پیرنٹس دے ڈونٹ نو اردو. یہ چاہیں تو بچوں کی تربیت تھوڑی دیر کا تو مدنی مذاکرہ ہے یا 1.5-2 گھنٹے کا، اور کون سا روزانہ ہے، ہفتے کو ایک مرتبہ اب لے کر بیٹھے. یہ سمجھے یہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ آپ کی کالج ہے، یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، یہ آپ کی اسکول ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے. اور ٹیچر کون ہے؟ امیر اہل سنت، جن کی زبان بھی اثر لاتی ہے، جن کی نظر بھی اثر لاتی ہے، جن کا دیکھنا بھی تبدیل کر دیتا ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے چیمبر آف کامرس فیصل آباد سردار آباد میں مجلس تاجران کے تحت منعقدہ اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. شرکاء نے آپ سے ملاقات کی، نیز ان شخصیات کو مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے گئے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے.
سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے احمد رضا میرے احمد رضا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ سیدی امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت کی خدمت سیرت مصطفیٰ پر دارالفتاء اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو، جبکہ ذوق نعت کے دوسرے سیمی فائنل کی مختصر جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ کوئی بھی دن کوئی گھڑی اپنے اعتبار سے منحوس نہیں ہوا کرتی، اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ البتہ اگر بندہ کوئی گھڑی ایسی ہے کہ جس میں وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ چونکہ خود منحوس ہیں تو وہ گھڑی گویا اس کے لیے وہ منحوس قرار ہو جائے گی، لیکن خود کوئی گھڑی، خود کوئی وقت، خود کوئی مہینہ یہ منحوس نہیں ہوا کرتا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا ولا سفرا، کہ سفر میں کوئی بلا نہیں اترتی، ظاہر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے کہ بلا کوئی اتر رہی ہے، اگر بالفرض سفر میں کوئی بلا اترتی تو بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز دیکھنے کی قوت عطا فرمائی تھی، چاہے وہ نیکی کی قوتیں آسمان سے اترتی ہوں یا بدی کی قوتیں دنیا میں موجود ہوں، ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ شیطان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیا کرتے تھے کہ وہ کھانے میں شامل ہوا یا کبھی کسی مقام پر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے بڑی بلا کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ سفر میں کوئی بلا نہیں اتر رہی، تو وہ ہستی کہ جو ہر چیز دیکھنے کی قدرت رکھتی ہے، اس نے جب یہ کہہ دیا کہ اس مہینے میں کوئی بلا نہیں اتر رہی، تو پھر مسلمان کے لیے کوئی کلام نہیں رہ جاتا کہ وہ یہ گفتگو کرے کہ اس مہینے میں کوئی بلا اترتی ہے۔ 8 مراحل ہیں، ٹوٹل 35 نمبر کا 35 پوائنٹس کا یہ مقابلہ ہے، جو زیادہ نمبر لیں گے وہی فائنل میں جائیں گے۔ ایک لفظ ایک شعر، ہم یہاں ہماری دونوں ٹیموں کو 3 الفاظ دیں گے، انہیں اس لفظ پر شعر پڑھنا ہے۔ لفظ ہے ورنہ، ہیلپنگ ورڈ ہے۔ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب فریاد سنانے کے لیے۔ لفظ ہے شمع، کیا بات ہے؟ تو شمع رسالت ہے، شعر ہے خاک ہو جا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ جواب بالکل درست ہے۔
ٹیم اجمیری نے 22 نمبر لیے، ٹیم رضوی نے 23 نمبر لیے۔ آخری شعر پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، بالآخر مجلس کا جو فیصلہ ہوا اسی پر ٹیم رضوی آگے بڑھ گئے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے بذریعہ انٹرنیٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات کی اسلامی بہنوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ مجلس مدنی انعامات کی طرف سے جو سالانہ مدنی انعامات ہیں ان کی آسانی ذرا سمجھ لیجئے، یہ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ مدنی انعامات میں روزانہ جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ بھی سننا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مدنی مذاکرے میں علم دین کے ڈھیروں مدنی پھول ملتے ہیں، اور واقعی روزانہ کوئی اس مدنی انعام پر عمل کر لے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ سن لے، اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا، سالہ سال کے مطالعہ سے شاید وہ اس کو معلومات حاصل نہ ہو جو مدنی مذاکرے کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ اس میں بہار شریعت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کے مدنی پھول ہوتے ہیں، تو یہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو روزانہ پابندی سے یہ سننا چاہیے، وقت بھی اس کے لیے نکالنا چاہیے، نکل آتا ہے وقت کہ جس کو کرنا ہو اس کے لیے ترکیبیں بن جاتی ہیں۔ تو اس مدنی انعام کو ہم سب کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ طبی جو ہے وہ مشورے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں، روحانی مسائل کے حل بھی مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں، اسلامی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یہ بھی مدنی مذاکرے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ مدنی مذاکرے والا مدنی انعام ہمیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ جی ایم آئی ٹی ٹیکنیکل ہیڈ مقامی ٹی وی چینل اقبال ماجد، معروف کالم نگار و صحافی اور نجی ٹی وی کے مالک عطاء الرحمان اور کالم نگار مخدوم اطہر سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ملاقات کی۔ ان شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ میں پکارے جاؤں گا میں پکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں مجھ کو دیوانہ مدینے مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا۔ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب کی زیر قیادت پاکستان میں چلنے والی مدنی تحریک سے بہت زیادہ تو واقف ہوں، لیکن میں نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن پر ان کے بیانات سنے ہیں، اور پھر میں ہر گلی ہر محلے میں ان کی تحریک کے کارکن نوجوانوں کو جب سرگرم دیکھتا ہوں اور وہ خدا اور رسول کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لباس، ان کے وضاحت سارا وہ ایک دین کے جذبے سے سرشاری نظر آتی ہے، تو میں اس سے بہت مجھے ایک تقویت ملتی ہے۔ مدنی چینل جو
بہت اچھا چینل ہے، اور وہ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے باہر بھی دین کی طرف، عبادات کی طرف اور نیک کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، اور انہیں قرآن و تعلیم کی تعلیمات سے آشنا کرتا ہے. تو ایک بہت اچھا کام وہاں پر ہو رہا ہے. شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات و دیگر سے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ مقامی ہسپتال مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کی مسجد میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. انہیں نیکی کی دعوت پیش کی گئی. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. آج دعوت اسلامی کے دوست تشریف لائے، انہوں نے مجھے دعوت بھی دی ہے اپنے پروگرام میں آنے کے لیے، جو ڈاکٹروں کا ایک حلقہ کر رہے ہیں، یہ مدنی حلقہ. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ ایک بڑا نیک مقصد ہے، بالخصوص اس پرآشوب دور میں یہ ایک بڑا عظیم مقصد کر رہے ہیں، اس کی تکمیل کر رہے ہیں. سنتوں کو پھیلانا، اس کی صحیح تربیت، کہ یہ سنت کس طرح سے اختیار کرنی چاہیے، اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ یہ لوگ میرے پاس تشریف لائے، دعوت بھی دی اور بڑے احسن اور بڑے پیارے انداز سے ملے. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawataislami.net کو وزٹ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا